بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی صحبت میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس تلاوت کے بعد 4.5 پارے آج مکمل ہوئے۔ 4.5 پارے 7 سال میں مکمل ہوئے، اور 5ویں پارے کا آدھا پارا پورا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اور وہ حساب جو دیتا ہے، جو کچھ دیا ہے اس کا حساب لیتا ہے، اور جو دیتا ہے تو حساب سے دیتا ہے۔ سمجھے؟ دیا ہے تو حساب لیتا ہے اور دیتا ہے تو حساب سے دیتا ہے۔ حساب کتاب یہ اللہ کی سنت ہے۔ حساب کتاب اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ۔ سمجھے؟ جیب میں جو آیا خرچ کر دینا نہیں، حساب سے کرنا۔ معلوم؟ اب بے حساب کام کیا کرنا؟ نیکی کا حساب نہیں رکھنا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا۔ مال پانی خرچ کرنا حساب سے، اللہ کے راستے میں دینا بے حساب۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو بے حساب، گن گن کے نہیں دینا، اتنا دینا کیا اتنا دینا کیا، پھر وہاں سے اندر سے نکال 10 روپے نکل گئے تو اندھے کی طرح، اور 5 روپے نکالتا، وہ اندر کا ٹھوستا ہے، پھر جو نکل گیا سو نکل گیا، ٹھوس کے نہیں نکالتا۔ نہیں سمجھ میں کرتے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو حساب لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو حساب کا ایک دن مقرر کیا، حساب کا ایک دن مقرر کیا ہے، اس کا بیان آج ہے۔ اللہ پہلے اس کا اس میں ذاتی لیا گیا، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو گرامر وغیرہ سے کیا بھی تعلق نہیں، میں گراؤں گا تو پھر آپ مریں گے، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ اب اس مدرسوں میں پڑھانے کی بات ہے۔ پھر بھی ایک قاعدہ آ گیا ہے یہاں، اللہ، سمجھے؟ اللہ مبتدا، ابتدا اس کی۔ اور اس آیت میں خبر کچھ ہے، مگر ایک اور بات اس میں، اللہ مبتدا ہے، ساری کائنات کی ابتدا اسی سے ہے، سمجھے؟ اس کی خبر مصطفیٰ ہے۔ اللہ مبتدا، مصطفیٰ خبر۔ اللہ کی ذات
کی خبر دینے والے مصطفیٰ، اللہ ہے یہ بتانے والے مصطفیٰ۔ انبیاء مصطفیٰ جو بتائیں وہ بتانے کا کام ان کا، قیامت تک وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہاں مبتدا اللہ ہے، اس میں ذاتی ہے اللہ کا، اللہ کا نام، یہاں لفظ اللہ اس میں ذاتی ہے، اس کا نام ہے اللہ کا نام۔ اب یہاں خبر کیا ہے؟ جس اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سمجھے عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جنرل۔ اب پھر اندر لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ ہی ذات وہ ذات ہے جو سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو دوسرے سب کیا ہیں اس کے؟ کسی بھی اعتبار سے اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ مخلوق اگر کسی کی حاجت روائی کرتی ہے تو یہ دوسرے اعتبار سے محتاج ہے، ایک طرف سے ضرورت پوری کرتی ہے تو دوسرے طرف سے محتاج ہے۔ جیسے ایک وقت آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا، جی آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا، بھوک میری دور ہو گئی، پھر آپ کو بھوک لگی تو پھر آپ کیا ہیں؟ کھانے کے محتاج ہیں۔ پانی پلا دیا آپ نے، پیاس بجھ گئی، پھر دوسرے دن آپ نے کہا شاہ صاحب تھوڑا مجھے پانی پلائیے، تو آپ کیا ہو گئے؟ تو ایک وقت میں آپ نے میری پیاس کی حاجت پوری کر دی، کھانے کی حاجت پوری کر دی، میری ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا، پھر دوسرے موقع پر آپ کو ضرورت پیش آئی، تو معلوم ایک دوسرا جو حاجت پوری کرتا ہے وہ ایک اعتبار سے پوری بھی کرتا ہے اور دوسرے ہی وقفے میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حاجت پوری کرتا ہے، کبھی بھی وہ کسی سے حاجت نہیں لیتا، محتاج نہیں ہوتا۔ جی نہیں سمجھ ماری بات؟ عبادت لیتے 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 اتنے سال ہو گئے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ میری عبادت کر، کافر ہو جائے گا۔ ایسا بولے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو وہ عبادت میں بھی محتاج نہیں ہے، یا یہ بھی سوال ذہن میں بات رکھ لیجئے، عبادت میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں تب بھی وہ الہ ہے، اور عبادت نہ کریں تب بھی وہ الہ ہے، سمجھے؟ اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اس کا بندہ ہے، عابد ہے، سمجھے؟ اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا ہے تو بھی اس کا بندہ ہے، اب وہ مولا ہی مولا ہے۔ تو یہ فرما گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کی حاجت، ہر ایک کی کیا کرنے والا ہے؟ وہ حاجت روائی کرنے والا، حاجت روائے حقیقی اللہ ہے۔ جی اب اگر مخلوق کو وہ دیا ہے، جیسے ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دے، بنایا ہے، ایک کو پیاس دے دیا تو دوسرے کو پانی دینے والا بنایا، ایک کو ضرورت پوری کرنے والا بنایا تو ایک کو ضرورت پوری کر لینے والا بنایا، سمجھے؟ اب یہ دوسرے جو حاجتیں پوری کرتے، ارے میں فلاں وقت کام آیا نا آپ کے، فلاں وقت آپ کی ضرورت میں ساتھ دیا نا آپ کے، یہ جو ہے یہ حاجت روائے حقیقی نہیں ہے، اس کے اندر جو دینے کی طاقت دیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی عطا ہے۔ عطا الگ ہے اور حقیقت الگ ہے۔ حاجت روائے حقیقی کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ اگر کسی سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اللہ ہی میری ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو نسبت بنا ہے اس کے ذریعے۔ اس واسطے جو ذریعہ بن کے آ جاتا ہے
تو اس کی لاج رکھ کر اس کا شکریہ ادا کر. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، شکریہ، شکریہ، شکریہ. سمجھے؟ اب شکریہ کیا ہے سمجھے؟ بڑی پیاری بات ہے شکریہ میں. حضور فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بندے کا شکریہ ادا کرانے کا مقصد کیا؟ اس کا شکریہ ادا کرو. وہ اس کا شکریہ نہیں، میرا. جیسے تم کو پانی ملا اس کے ذریعے، وہ پانی اس کا نہیں. جی، ضرورت پوری ہوئی ان کے ذریعے، وہ پورا ہونا ان کا نہیں، وہ ذاتی نہیں چیز، وہ اللہ کی دین ان کو ہوئی اور انہوں نے ہماری ضرورت پوری کی. تو حقیقی حاجت روا اللہ ہے اور یہ عطائی ہے، اور یہ سامنے بیچ میں آ گئے نسبت بن کر کے، اس لیے ان کا شکریہ ادا کرو. جب ان کا شکریہ ہو گیا تو مولا راضی ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ ماری بات؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس پر بات ہوتی رہتی ہے اور طریقت کے حلقے میں بھی بات ہوتی ہے. اب وہ شان ایسی شان والا ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور بڑی طاقت والا، بڑا مالک ہے، بڑی قدرت والا، بڑا مالک ہے. اب اس کی ملکیت کا یہ عالم ہے لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. کیا کرے گا؟ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. اس پر کیا ایمان ہونا؟ بے ایمان لوگ کہا کرتے تھے فنا ہو جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، ہوا میں اڑ جانے کے بعد، پانی میں بہہ جانے کے بعد کیسے جمع کرے گا؟ قیامت کا انکار کرتے تھے. اسی لیے کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اپنے لاشوں کو جلا اور اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیتے. سمجھے؟ دریا میں بہ کر کے کہیں جا رہا ہے، ہوا میں اڑ کے کہیں جا رہی ہے. سمجھے؟ کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، مچھلیوں نے کھا لیا. تو لوگ سمجھتے ہیں صرف 6/3 یہی قبر ہے اس کی. 6 کو 3 جو ہے یہی قبر ہے. نہیں، مچھلی نے کھا لیا، وہ مچھلی ہی اس کی خبر. ہوا میں اڑ گیا، ہوا ہی اس کی خبر. آگ میں جل گیا، وہی اس کی خبر. زمانہ گزر جائے گا، سینکڑوں ہزاروں سال گزر جائیں گے، قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا جس نے اس چیز کو اپنے اندر لیا ہے. مچھلی پھر زندہ کرے گی، ہوا پھر پیش کر دے گی، قبر سے پھر اٹھایا جائے گا. سمجھے؟ کیا ہے؟ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ ان تمام لوگوں کیا کرے گا؟ تم لوگوں کو جمع کرے گا. تمہاری تفریق کو اجتماع میں بدل دے گا. اجتماع ہوگا کب؟ قیامت. یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی کہ عالم برزخ میں بھی اجتماع ہوگا. کیا ہے؟ عالم شہادت میں دور ہو جائیں گے، عالم برزخ میں مل جائیں گے. عالم برزخ میں سب جمع ہوں گے، پھر قیامت کے دن پورے کے پورے مل جائیں گے میدان محشر. تو القبر کیا ہے؟ قبر حق ہے، سوال و جواب حق ہے، منکر نکیر حق ہے، سوال جواب حق ہے، قیامت حق ہے، حشر حق ہے. یہ حق ہے، حق ہے. اس پر ہمارا کیا ہے؟ اب یہاں سے نکلے. زید اور بکر دونوں بھائی تھے اور عمر ایک تیسرا بھائی تھا. عمر پہلے انتقال ہو گیا، زید بڑا بھائی بعد میں گیا، بکر چھوٹا بھائی رہ گیا. اب زید اور بکر جب دونوں زندہ تھے تو دونوں مل کے تھے اور عمر پہلے چلا گیا. اب جب انتقال ہو گیا زید کا، اب چھوٹا کون؟ بکر چھوڑ گیا. بکر چھوڑ گیا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ زید اور عمر دونوں بھائی پہلے چلے گئے، کون رہ گیا؟ بکر رہ گیا. تو بکر رہ گیا ضرور، مگر زید
امر جو پہلے گئے، امر پہلے گیا تھا، زید بعد میں گیا، تو بعد میں جانے والا پہلے گئے ہوئے سے مل لیتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں جا کر اپنے سب رشتہ دار جو پہلے گئے ہیں مل جاتے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ ایسا جماتا اللہ۔ بڑے بھائی تھے چلے گئے، چھوٹے بھائی تھے چلے گئے، تمہارے لیے چلے گئے، مگر کہاں گئے؟ پہلے والے سے ملنے گئے۔ اچھا ملتے کیا؟ جاؤ نا، نہیں ملے تو آ کے بولو۔ نہیں سمجھ میری بات؟ بہن چلے گئے، ہاں گئے، والد گئے، گئے، والد چلے گئے، بہن گئے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، اقبال رکھے آپ کو، آپ کا، مگر ایک دن اقبال گئے تو آپ کے بچے رہ جائیں گے، آپ کس سے ملیں گے؟ جا کے محمد حنیف صاحب سے، آپ کی بہن سے، داماد آپ سسر سے جا کے مل جائیں گے، والد صاحب سے بھی ملیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا لَيَجْمَعَنَّكُمْ، عالم برزخ میں بھی ملا دے گا۔ پھر اس کے بعد جو چھوٹ گئے عالم شہادت میں، قیامت آئے گی، یہ چھوڑ کر گئے نا ان کو، یہ قیامت تک بھی اگر زندہ ہیں، قیامت میں اگر ان کو موت آ گئی، سمجھے، تو یہ بھی مل جائیں گے۔ تو سب کو اللہ بچھڑاتا نہیں ہے، ملاتا ہے۔ سرائے خالی کرنا ہے، کیا ہے؟ لاٹ جو ہے وہ خالی کرنا ہے۔ کتنے دن رہتے ہیں لکھ کر وہاں دینا پڑتا ہے، یہاں تو لکھ کر آتے ہیں۔ سرائے کیا کرنا ہے؟ کہیں کو دوسرا کسٹمر آنا ہے، دوسرا مسافر آنا ہے، تو دوسرے مسافر کے لیے لاٹ خالی ہوتی ہے، مگر آپ لاٹ سے نکلتے ہیں، اپنی جگہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی عالم شہادت پہ آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے ایک جگہ جا کر جمع ہو جاؤ۔ وہ جمتے کیا ہو جاتا ہے؟ قیامت کا دن آتا ہے، حشر کا میدان آتا ہے، اس میں تمام کو جمع کر لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ قیامت 3 قسم کی ہے، قیامت 3 قسم کی ہے۔ ایک قیامت سمجھے قیامت صغرا، یہ قیامت وسطی، یہ قیامت کبریٰ۔ بولیے، قیامت صغرا، قیامت وسطی، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغرا وہ ہے جس قیامت میں ہماری موت ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے، ہر مرنے والے کی قیامت ہو گئی۔ قیامت میں دیکھ لیتا ہوں، قیامت ہو گئی، اس کے من مات فقط قامت قیامتہ، ہر مرنے والے کی قیامت قائم ہو گئی۔ سمجھے؟ ہر مرنے والے کی قیامت ہو گئی۔ قیامت برحق ہے نا، قیامت آئے گی، قیامت دیکھنا، میں قیامت تک نہیں تھا نا، بولے نہیں، وہ قیامت تک نہیں، تمہارا گزرنا ہے، وہ تمہاری قیامت۔ زید کا گزر اس کی قیامت، بکر کا گزر اس کی قیامت۔ اس کو قیامت صغرا کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیامت وسطی، درمیانی قیامت، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی سور جب پھونکیں گے، اب نفخ سور کریں گے، تو تب کیا ہوگی؟ قیامت آ جائے گی، وہ قیامت وسطی۔ پھر دوسری سور پھونکیں گے، میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے، وہ قیامت کبریٰ۔ قیامت صغرا، قیامت وسطی، قیامت کبریٰ۔ یہ با معلوم بات ہے، کیا معلوم پڑھنے کیا معلوم؟ قیامت آ جاتی نا، مر جاتے نا، روتا ہے۔ تو یہ کائے کو جمع قیامت ہے، یہ قیامت کائے کو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم کو جمع کرنے کے لیے، سب کو جمع کرنے کے لیے۔ اب مثال میں آپ کو دوں، آپ بنگلور سے گاؤں کو گئے، گاؤں سے پھر بنگلور کو آئے، سب کیا بولے؟ انہوں کیسے ہیں، وہ اچھے ہیں کیا؟ خیریت پوچھتے نہیں؟
गाँव में क्या है वो साहब वहीं क्या उन्होंने सलामत ही क्या उनका नाम सलाम साहब सलामत ही क्या सब पूछते नहीं गाँव की खैरियत। गाँव से कोई आए तो क्या पूछते? हाँ तो गाँव गाँव छोड़ दिया ना, वो गाँव से छोड़कर आ गया। अब आप पहले से कहाँ हैं? शहर में। आपका गांव उनका गांव दोनों एक ही है, रिश्तेदार हैं, गांव एक ही है। गया था एक आदमी गांव को, वापिस आ गया। कहां से वापिस आया? गांव से वापिस आया। गांव से जब आपके पास वापिस आया तो आप पूछते नहीं फला अच्छे हैं क्या, उनका घर कैसा है, उनका क्या किस्सा है, उन्होंने कैसे हैं? जैसा गांव से आने वाले से आप गांव वालों की खैरियत पूछते हैं, ऐसे आलम शहादत से आलम बरज़ख की तरफ जाने वाले से पूछते हैं कि वहां कौन कौन है, भी हैं क्या, उन्होंने कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, सब खैरियत पूछते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वलीउल खालिक। हाँ वहां जाके बातें होती। दादा हैं आपके? हाँ, नहीं परेशान नहीं होना, जाएंगे, जाओ मिलते। क्या इतने साल के बाद आए आप जाओ बोलते हैं रहो, नहीं तो रहो। लयजमअन्नकुम, हंसते हंसते बात चलना बा। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा। क़ियामत के दिन क्या करेगा? अल्लाह सबको जमा करेगा। ला रैबा फी, वो दिन, उस दिन के आने में शक नहीं करना। क्या नहीं करना? शक नहीं करना। वो दिन आकर रहेगा। कौन सा दिन? जमा किए जाने वाला दिन आएगा, उसमें शक नहीं करना। क्यों? ये दुनिया वालों की बातें नहीं हैं, अल्लाह ने बयान किया है। क्यों? अल्लाह की बात क्या है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात बोलने वाला कौन है? क्वेश्चन किया जाता, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात बोलने वाला कौन है? कौन है जी? अल्लाह से बढ़कर सच बोलने वाला। वो सच्चा बोल रहा है कि क़ियामत आएगी, तुम तमाम सब लोग क्या हो जाओगे? जमा हो जाओगे। अब इस पर कुछ कुफ्फार, कुछ बेईमान इनकार करने लगे कि कैसे होगा? जब मरकर भस्म हो जाएंगे फिर कैसे उठेंगे? मिट्टी खा जाएगी कैसे उठेंगे? पानी में बह जाएंगे कैसे आएंगे? कैसे हो सकेगा ये? ऐसा सवाल करने लगे तो कहा ये आयत में, खबरदार ऐसी बातें करना अल्लाह को गाली देना होगा। यह हदीस से कुदसी है। मेरे बाज बंदे मुझे गाली देते हैं। क्या है? बाज मेरे बंदे मुझे गाली देते हैं जबकि मैं उन तमाम गालियों से पाक हूं। लफ्ज गाली क्यों है? गाली का लफ्ज हमारे पास जब आता है तो बाजारी बात, बाजारी अंदाज की कोई बात है क्या? क्या गालियां देते? क्या गालियां देते? वैसे गाली बोले तो क्या? अब दिया तो रिकॉर्ड कर लेते, दिया तो रिकॉर्ड करते। मैं ये रिकॉर्ड सुनकर निकालो बोलता हूं, वो निकलती नहीं। एक में से निकाल ले तो ये दो में निकलता नहीं। अब भूले बिसरे आप कहीं बाजार को गए, इत्तेफाकन डाल के सुन लिए तो बोले आइंदा से खबरदार मोती नगर पूछेंगे क्या गालियां देती हूँ। अब गाली देने का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बंद होगी तो अलग, आप माफ कर देंगे। गाली किसी किस्म, मुझे गाली दे देना, मार देना साहब, मुझे गाली दे देना, वो गाली नहीं। उसने मार डाले, वो गाली नहीं। क्या ऐसे बात गालियां डालती? गाली कहते हैं ऐब लगाना। क्या है? ऐब लगाने को क्या कहते हैं? गाली। अल्लाह बेऐब है, अगर तुम ऐब लगाते हो तो अल्लाह को गाली होगी। जी अल्लाह फरमा रहा है कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे बढ़कर सच्ची बात बोलने वाला कौन है? क्या सच्ची बात बयान किया आगे में? लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, क़ियामत के दिन तमाम लोगों को क्या करेगा? जमा करेगा।
یہ بات، یہ اعلان ہوا. یہ اعلان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سچا ہے. کیسے ہوگا؟ قیامت میں کیسے اٹھائیں گے؟ ایسا کوشچن، ایسی بات ذہن میں لانا. اللہ فرما رہا میں اٹھاؤں گا، اور بندہ یہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ کیسے ہوگا. تو کیسے ہوگا کیا بولنا چاہتا ہے؟ اللہ کی بات کو غلط بتانا چاہتا ہے. نہیں ہونے کی بات اللہ کر رہا ہے، معاذ اللہ، یہ بات بتانے کو جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. کیا باندھ رہا ہے؟ جھوٹ باندھ رہا ہے، میرے اوپر جھوٹ کا عیب لگا رہا ہے. یہ کیا ہو گئی؟ ایسی گالی دیتے. اللہ جھوٹ نہیں سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے. اب اللہ جھوٹا ہے بولنے کی بجائے قیامت کیسے قائم ہوں گی، کیسے اٹھا سکتا ہے، ہونے کی بات ہے کیا. تو یوں سے پلٹ کر کے کیا بولنا چاہتا؟ اللہ کی ذات پر عیب لگا. یہ لکھتے 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 یہ دیوبندی لوگ بھی بڑی خراب کتاب لکھتے ہیں. کیا لکھ دی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جھوٹ بھی ایک شے ہے ان کا کہنا، جھوٹ بھی ایک چیز ہے. جب ہر چیز پر قدرت ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، تو اس پر بھی اللہ کی قدرت ہے. جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں. یہ سب لکھ کے مر گئے. کتابیں بھی رہ گئی، لکھنے والے بھی مر گئے. فالوورز ادھر بھی زندہ ہیں، اپوزیشن ادھر بھی زندہ ہے. وہ چلنے کا جھگڑا چل رہا ہے. تو بہرحال اللہ کو اولاد ثابت کی، یہ بھی گالی. سمجھے؟ اللہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیے. اللہ کا بیٹا بولنا کیا ہوا؟ اللہ پر عیب ڈالنا. اس میں کیا عیب ہے پوچھیں گے؟ اس کا عیب سنو. اولاد جز ہے ہماری، ہم کل ہیں، اولاد جز ہے، یعنی ہمارے جسم کا ایک حصہ. اولاد ہمارے جسم کا ایک حصہ، یعنی ہمارے جسم ہی کا وہ حصہ ہے. تو جو حصہ ہے وہ جز ہے، ہمارے جسم سے الگ ہوا. تو کل سے جز کو ثابت کیا. تو اللہ کی خود کا ایک ایک شان بھی اس کی شان ہے، اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. جی یہاں بڑا احتیاط کرنا ہے. پیدا کیا، سمجھے؟ پیدا کیسے کیا؟ اپنے نور کے کل کو الگ جز نہیں بنایا، بلکہ اس کی مثال ہمارے صوفیاء یہ دیتے ہیں، آئینہ ہے. آئینے میں جو آتا ہے کل کا کل آتا ہے، حصہ نہیں آتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عیبوں سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے. اور جو اس پاک ذات کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہے، بالکل برحق ہے. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات بولنے والا نہیں ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے کہ اللہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے. جی کیا مطلب ہوا یہ؟ اور اس کو یوں بیان کیا، تم یہ سوچتے ہو کہ جو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، بھسم ہو چکے ہیں، وہ پھر سے کیسے زندہ ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ یہ میرے لیے کیا مشکل بات ہے؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، میں نے تم کو پیدا کر دیا، میں نے تمہیں پیدا کر دیا. جی اب جو بالکل ہی وجود نہیں تھا ان کو پیدا کرنے والا ختم کر کے پھر پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ بھسم ہوئے رہے تو بھسم ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کہاں جاتے ہیں؟ کہاں سے آئے کہاں جاتے ہیں؟ یہ معلوم کرنا چاہیے. کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہم؟ ماں باپ کی پیٹ سے آئے، ماں کے پیٹ سے آئے، وہاں بولتے ہیں. پھر اور بڑھتے بڑھتے کہاں ہو جاتے ہیں؟ آدم و حوا سے آئے.
اور اڑتے اڑتے جاتے جاتے کیا بولتے نور محمدی سے آئے. مگر در حقیقت ہم کہاں سے آئے کہاں جاتے؟ تو یاد رکھیے ہم اللہ کے علم سے آئے. کہاں سے آئے؟ اللہ کے علم سے آئے، پھر ہم اللہ کے علم میں جاتے. حنیف صاحب کہاں سے آئے؟ اللہ کے علم سے. پھر کہاں گئے؟ ان کا جسم یہاں ہے مگر حقیقت کہاں گئی؟ اللہ کے علم. اللہ کے علم میں. اس کی مثال میں بار بار دیا ہوں، پھر دیتا ہوں کہ دیکھیے کاتب کے علم میں تمام حروف ہیں، الف بے تے سے جیم ہے خ، یہ سب اس کے علم میں. اب بورڈ پر لکھ دیا کہ ہے ایسا ہوتا ہے، جیم ایسا ہوتا ہے، خ ایسا ہوتا ہے، جیم ایسا ہوتا ہے، بے ایسا ہوتا ہے. جی کاتب نے، استاد نے، لکھنے والے نے بورڈ پر لکھ دیا. اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا، پورے بورڈ کو مٹا دیا. اب ایک کاتب کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ روتا ہے کیا؟ یہ پریشان ہوتا ہے؟ ارے مٹا. اب مٹا کر جانے والا ابھی ضروریات سے فارغ ہو کر نہیں آیا تھا، بورڈ پر آ گیا. بورڈ پر پھر آ گئے. ایگزامپل سمجھ میں آ گیا؟ بورڈ پر پھر آ گئے. ارے کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو یہ بتا کہ تو جو بھیجا تھا وہ کہاں گئے؟ تو یہ سمجھاتا کہ میں نے مٹا دیا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گیا نہیں، مجھ میں ہے. ساری دنیا کی ہر چیز اللہ کے علم سے آئی اور پھر ختم ہو کر ختم نہیں ہوئی. کہاں گئی؟ اللہ کے علم میں گئی. بورڈ پر سے مٹا. پھر بورڈ پر لکھنا اس کے لیے مشکل ہے. جیسے کاتب کو حروف کا لکھنا مشکل نہیں ہے، مٹے ہوئے حروف کو پھر سے لانا مشکل نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل مخلوق کو پیدا کرنا جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر سے ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے. یہ اس کی شرط ہے. اب مرنے والا روئے گا نہیں جی، مرنے والا روئے گا نہیں. یہ محبت ہے، ذرا سا آنسو بہا دینا، محبت ہے وہ. اب پھر یہ چہرہ میں نہیں دیکھ سکوں گا، یہ محبت ہے، یہ ہو گیا. مگر مرنے والے کو مر گیا مت سمجھو، اللہ کے علم میں گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ اللہ کے علم میں گیا. آیا کہاں سے گیا کہاں؟ جی آیا اللہ کے علم سے، گیا کہاں؟ اللہ کے. سمجھے؟ پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. آنا اللہ کے علم سے، جانا اللہ کے علم میں. اب جو آیا ہے وہ کون ہے؟ معلوم ہے. یہ علم کا معلوم ہے. تو بندہ کون؟ بندہ کون؟ میں کون ہوں؟ اللہ کا علم. اور میں کیا ہوں؟ اللہ کا معلوم. تو اپنے وہم ہستی سے نکل، ہستی اسی کی ہے. میرے پردادا پیر کہتے ہیں تو اپنے وہم ہستی سے نکل، ہستی اسی کی ہے. تو اس کے علم کا معلوم بن، بستی اسی کی ہے. تو اس کے علم کا معلوم بن، بستی اسی کی ہے. سمجھے؟ اب روئیں گے؟ اللہ کے علم میں جانے والا روئے گا. فنا سمجھتا ہے اپنا آپ. فنا وہ ہے جو ان حقائق کو نہیں سمجھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس میں شک نہیں کرنا. لا ریب فی، کس میں شک نہیں کرنا؟ دوبارہ جمع کرنے پر شک نہیں کرنا. سمجھے؟ اب یہ جمع کرنے کا طریقہ کیا؟ پانی اللہ دیتا ہے، پینے کے لیے آپ کے پاس پیالہ ہے. غذا اللہ دیتا ہے، کھانے کے لیے آپ کے پاس ذرائع ہیں. ایسے ہی مارنے کے لیے اسرائیل ہیں، پھر اٹھانا ہے تو اسرائیل کا کام نہیں ہے. وہاں تمہیں مارے نہ تمہیں اٹھا بول کر دیں. سمجھے؟ حضرت اسرافیل کو حکم دیتے، ایک پھونک مارتے ہیں، قیامت وسطیٰ ہے. ایک پھونک مارتے ہیں تو سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر ایک مدت کے بعد حکم خداوندی پر ایک دوسری پھونک مارتے ہیں، جس پھونک کے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے؟ سب جمع ہو جاتے ہیں. سب جمع ہو جاتے ہیں. تو صوفیہ یہاں فرماتے ہیں
کہ ایک اسرافیل کی پھونک پر صدہا لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی پھونک میں وہ اثر ہے۔ تو اولیاء کو بھی وہی سور دی گئی ہے، ان کے پاس بھی ایک پھونک ہے، وہ پھونک جب مارتے ہیں تو ہزاروں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، تو اس سے جسم ملتا ہے، اس سے ایمان ملتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ان مقرب فرشتوں میں سے ہیں جو مردہ جسم کو پھونک مار کر کیا کرتے ہیں؟ زندہ بنا دیتے ہیں۔ تو جسم کا زندہ ہونا اصل زندگی نہیں ہے، ایمان کا زندہ ہونا اصل زندگی ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے مرے ہوئوں کو زندگی مل جاتی ہے، اور اولیاء کے نسبتوں سے، ان کی پھونک سے، ان کی نظروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے، بے ایقان ایقان والا ہو جاتا ہے، سمجھے گناہگار سمجھے نیک ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی نظر سے؟ اولیاء کرام کی نظر سے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مردگان کو زندگی اور نشو نما، ہائے ہائے نشو نما کی بات بھی یہاں آئی۔ زندگی اسرافیل علیہ السلام دے دیے تو جیسے تھے ویسے اڑ گئے، سمجھے؟ اب نشو نما یعنی پروان چڑھنا، کیا ہے؟ پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا۔ اولیاء سے جو ان کی سور سے، ان کی نظر سے، سمجھے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ جب شیخ محترم کی نگاہ پڑی، ولی کامل کی نگاہ پڑی، پیر محترم کی نگاہ پڑی، اس کی نگاہ سے کیا بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے۔ جب ایمان کی زندگی مل جاتی ہے تو اس کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے درجے بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو سورہ اسرافیل کو، اسرافیل علیہ السلام کے سور پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟ پھونکیں گے نا، تو جیسے سورہ اسرافیل پر ہمارا ایمان ہے، ویسے اس پھونک پر بھی ایمان رکھو کہ اولیاء نے، اللہ نے جب ملک کو یہ شان دی ہے تو ولی جو ہے دوست ہے، سمجھے؟ ولی کا اللہ کا دوست ہے، ملک کا اللہ کی مخلوق ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور یہ ان کو دوستوں کو مقرر کر دیا کہ بے ایمان لوگوں کے دلوں میں ایمان پھونکو تاکہ ان کا ایمان ان کے اندر